اللہ کریم نے زمین آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول رسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے جب جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی ان کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانے، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روحیں زمین سے لی گئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلیت و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم اولاد کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اسی لیے آپ کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کے لیے گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجھنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نزدیک رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی صورت، شکل اور صورت نہیں دیکھی تھی، اسی لیے وہ آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑ رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے اور وسوسوں سے آسانی سے گر جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے
وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہو۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا اگر یہ یعنی آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک کا حکم مانیں گے۔ بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تابع نہیں رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد اور لغو یعنی فضول ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو شیطان نے درندوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا، جس کے نتیجے میں کتے نے سب سے پہلے آپ پر حملہ کیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کی اپنا ہاتھ اس پر رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تو کتا سکون میں آ گیا، مانوس ہو گیا اور آپ کی حفاظت کرنے لگا۔ کتے کی طبیعت میں قیامت تک کے لیے اولاد آدم کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے، اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کمی ہوتی رہی ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت سے غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا تو ان سے اولاد نکلی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس مکر گیا، جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ چنانچہ سورہ حجر میں ہے اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا، اور سورہ سواد میں ہے اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ حجر میں ہے تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت۔ اس پر ابلیس بولا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اس سے ان کے بدن کے کپڑے اتر گئے اور وہ اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے اور اللہ پاک نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ ہمارے جو ناخون ہیں وہی حضرت آدم علیہ السلام کا اور بی بی حوا کا لباس تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عرصہ دراز تک گریہ زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ نے اسے قبول فرما لیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔